20ویں صدی میں ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت کا جنم ہوا جس نے ظلم و بربریت پر مبنی ہزاروں سالہ شہنشاہت کا تختہ پلٹ دیا۔ 24 ستمبر 1902 کو ایران کے صوبہ مرکزی شہر خمین میں بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طیب و طاہر نسل کے خاندان میں آپ ہی کے یوم ولادت بسعادت پر روح اللہ الموسوی الخمینی کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے اخلاق حسنہ کے وارث تھے، جنہوں نے نسل در نسل لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور معارف الہی کے حصول کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جو اعلیٰ علمی مفاہیم سے مکمل طور پر آشنا تھا۔ امام خمینی کے والد ایت اللہ سید مصطفیٰ مرحوم، جو ایت اللہ العظمی شیرازی کے ہم اثر تھے، نجف اشرف میں اسلامی علوم کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فیض ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے اور شہر خمین میں تبلیغ و ہدایت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کو ابھی 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حکومت وقت کے ایجنٹوں نے ان کے والد بزرگوار کی ندائے ملت حق کا جواب بندوق کی گولیوں سے دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کم سنی کے عالم سے ہی رنج و یتیمی سے آشنا اور مفہوم شہادت سے مانوس ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن اپنی والدہ محترمہ حاجرہ خاتون کے دامن شفقت میں گزارا۔ محترمہ حاجرہ خاتون خود بھی اہل علم و تقوی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ایت اللہ خان ساری کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پھوپھی محترمہ صاحبہ خانم کے دامن تربیت میں بھی پرورش پائی، جو ایک دلیر اور باتقوی خاتون تھی، لیکن ابھی آپ 15 سال کے ہوئے تھے کہ آپ ان دونوں شفیق اور مہربان ہستیوں کے سایہ عطوفت سے محروم ہو گئے۔ نیو یارک میں ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 ستمبر سن 1978 کو باسی حکومت کے کارندوں اور سیکورٹی اہلکاروں نے نجف میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی ایران، عراق اور دیگر ملکوں کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ 4 اکتوبر کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف سے کویت کی سرحد کی جانب روانہ ہوئے۔ کویت کی حکومت نے ایران کے شاہی حکومت کی وہاں پر آپ کو کویت کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے پہلے لبنان یا شام میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کی باتیں گردش کر رہی تھی، لیکن آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کے بعد پیرس جانے کا فیصلہ کیا اور 6 اکتوبر کو آپ پیرس پہنچ گئے۔ 2 دنوں کے بعد پیرس کے مضافاتی علاقے نوفل لوشاتو میں آپ ایک ایرانی کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ علیزہ پیلس کے عہدیداروں نے فرانس کے صدر کا یہ پیغام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا کہ انہیں کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے پھر بھی اپنے سخت رد عمل میں فرمایا کہ اس طرح کی بندش ڈیموکریسی کے دعووں کی منافی ہیں۔ اگر میں مجبور ہوا تو اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ اور ایک ملک سے دوسرے ملک مسلسل ہجرت کرتا رہوں گا، پھر بھی میں اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نومبر 1978 میں انقلابی کونسل تشکیل دی۔ شاہ سلطنتی کونسل کی تشکیل اور بختیار کی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد 16 جنوری 1978 کو ملک سے فرار ہو گیا۔ شاہ کے فرار کی خبر تہران شہر اور پھر پورے ایران میں پھیل گئی اور لوگ یہ خبر سن کر جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنوری 1979 میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی خبریں نشر ہونے لگی۔ جو بھی سنتا خوشی سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ لوگوں نے 14 برسوں تک انتظار کی گھڑیاں گنی تھی۔ ساتھ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو آپ کی جان کی سلامتی کے بارے میں بھی تشویش تھی، کیونکہ شاہ کی اعلیٰ کار حکومت نے پورے ملک میں ایمرجنسی لگا رکھی تھی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ کر لیا اور ایرانی قوم کے نام اپنے پیغامات میں فرمایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل ساز اور فیصلہ کن ایام میں اپنی عوام کے درمیان رہیں۔ بختیار کی حکومت نے جنرل حیدر کی ہم آہنگی سے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو غیر ملکی پروازوں کے لیے بند کر دیا تھا، مگر بختیار کی حکومت نے بہت جلد پسپائی اختیار کر لی اور عوام کے مطالبات کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
1 फरवरी 1979 کو 14 برسوں کی جلا وطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران واپس تشریف لائے۔ ایرانی عوام نے آپ کا ایسا عظیم المثال اور شاندار تاریخی استقبال کیا کہ مغربی خبر رساں ایجنسیاں بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکیں، اور خود مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ تہران میں 40 سے 60 لاکھ افراد نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال 3 جون 1999 میں ہوا۔ تہران کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے متواتر 3 روز تک شرکت کی تھی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ اردو کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔